ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے NPT سے علیحدگی پر غور شروع کر دیا ہے، جس سے عالمی سطح پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ IAEA کے کچھ معائنہ کار حساس معلومات امریکہ اور اسرائیل تک پہنچا رہے ہیں، جس کے باعث ایران NPT سے الگ ہونے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے اور عالمی جوہری نظام کو دھچکا لگ سکتا ہے، جبکہ پاکستان اور دیگر ممالک مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اور ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے پاکستان میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کیں، جن میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور ایران سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں امن و استحکام، کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ قبل ازیں سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور چاروں وزراء خارجہ کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر اہم اجلاس متوقع ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے ڈرونز اور میزائل حملوں کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے کے الزام میں برطانیہ کے 70 شہری گرفتار، بعض کو ضمانت پر رہا، پاسپورٹ ضبط۔ اماراتی قوانین کے مطابق حساس مواد وصول کرنا بھی جرم، سزا 10 سال قید اور 2 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوگا۔ یہ اقدام قومی سلامتی اور حساس معلومات کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ خطے میں ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران سیکیورٹی قوانین سخت کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر زیرو ٹالرنس پالیسی بھی جاری ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان DRAP نے ضروری ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ کہا کہ انسولین اور دیگر جان بچانے والی ادویات قیمتیں برقرار ہیں اور کسی نئے اضافے کی منظوری نہیں دی گئی۔ DRAP نے واضح کیا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنی مرضی سے قیمتیں نہیں بڑھا سکتی، جبکہ اتھارٹی ادویات کی دستیابی اور ذخیرہ یقینی بنانے کے لیے مکمل نگرانی کر رہی ہے۔ 85% ادویات مقامی طور پر تیار کی جاتی ہیں اور عالمی سپلائی چین میں ممکنہ رکاوٹیں فراہمی پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ DRAP نے عوام اور میڈیا سے اپیل کی کہ کسی بھی خبر کی اشاعت سے قبل تصدیق کریں تاکہ بیجا تشویش پیدا نہ ہو، اور عزم ظاہر کیا کہ عوام کو محفوظ، مؤثر اور معیاری ادویات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کا خوراک ضیاع کے خلاف اقدامات اور بھوک سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون پر زور۔ پاکستان نے کہا کہ خوراک کے ضیاع اور نقصانات میں کمی بھوک، غربت اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں انٹرنیشنل ڈے آف زیرو ویسٹ 2026 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ ہر سال تقریباً 1 ارب ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ 82 کروڑ سے زائد افراد بھوک کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خوراک کا ضیاع عالمی گرین ہاؤس گیسوں کی اخراج میں 10% تک حصہ ڈالتا ہے، اس لیے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ٹیکنالوجی کی منتقلی، بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور مالی معاونت سمیت مضبوط عالمی دن پر زور دیا اور زیرو ویسٹ اقدامات کے لیے پاکستان کے عزم کا احاطہ کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، جبکہ جنوبی فارس میں ایک امریکی جنگی طیارہ F-16 کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بیان کے بعد یہ طیارہ سعودی عرب کی ایک ایئر بیس تک پہنچنے سے قبل ہی کریش ہو گیا، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین سمیت خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب خطب الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا میں ایک اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر اور بن گورین ایئرپورٹ کے قریب ایندھن کے ذخائر پر بھی حملہ کیا گیا، جبکہ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ مسائل کو بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ افغان وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور پاکستان افغانستان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، جبکہ اماراتی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔